السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے حیدرآباد ڈویژن کے بعد کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات متعلقہ اداروں کی رپورٹس کے بعد ملتوی کیے گئے۔ حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کل ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے۔ جی احمد، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں ایک اہم بیٹھک ہوئی اور جس میں تمام اداروں سے اور صوبائی الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا جو جائزہ لیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے یہ پھر اجلاس میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ بھی دیا، اور جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ محکمہ موسمیات اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے رپورٹ لیں، اور جس کے بعد پھر دوبارہ اجلاس ہوا اور الیکشن کمیشن نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے جو ڈسٹرکٹ میں سندھ میں جو دوسرا مرحلہ ہونا تھا بلدیاتی انتخابات کا 28 اگست کو وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اور گزشتہ دن الیکشن کمیشن نے حیدرآباد میں بارش کے باعث جو حیدرآباد کی جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے وہ بھی الیکشن ملتوی کیے تھے، اور سندھ کے جو دوسرے مرحلے میں جو انتخابات ہونے تھے وہ الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا۔ اور واضح ہے کہ سندھ کے دوسرے مرحلے میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں 28 اگست کو ہونے تھے، اور الیکشن کمیشن کی تمام تر تیاری مکمل تھی اور سیکورٹی کے بھی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اور سندھ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کی ہے کہ سیلاب کی صورتحال کے باعث بارشوں کی وجہ سے ان کے لیے الیکشن سٹاف اور پولنگ کے لیے جگہ میں مشکلات حائل ہیں، اور یہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں۔ جی شکریہ احمد، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کل انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کی زیر صدارت قانونی مشاورتی ٹیم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عمران خان کے خلاف کیس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق سے۔ جی کاشف رفیق، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں پر وہ عبوری ضمانت کے لیے رجوع کریں گے۔ اس سے قبل ہائی کورٹ کی جانب سے 3 دن کا راہداری ریمانڈ دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ متعلقہ کورٹ میں جا کر عبوری ضمانت لے سکیں اور اس کے بعد اس کیس کو پروسیس کر سکیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سرکار کی مدعیت میں ایک دہشت گردی کی دفعہ لگا کر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جی شکریہ کاشف۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد۔ اعلیٰ مراد علی شاہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دنوں میں 800 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سال کا ایوریج 50-55 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نقصان کس حد تک ہوا ہے۔ نہ صرف لیفٹ بینک بلکہ رائٹ بینک، ہمارا دریا، اور یہ جو آفت ہے، جو آزمائش ہے، وہ زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ 2010 میں بھی ہمارے پاس سیلاب آیا۔ 2010 میں دریا کا رائٹ ہینڈ جو سیدھے ہاتھ والا علاقہ تھا وہ سارا ڈوب گیا۔ 2011 میں پھر مانسون بارشوں کی وجہ سے ہمارا لیفٹ بینک ڈوب گیا۔ لیکن اس سال کی مانسون بارشیں پورے سندھ میں ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو پٹیدن کا بتایا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ معمول سے 600% زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے اس وقت تک تقریباً 300 اموات ہو چکی ہیں۔ 1000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ ہمارے صوبے میں 15 لاکھ کچے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ہمارے 23 اضلاع، 101 تعلقہ اور 5718 دے اس بارش سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ 90% کاشتکار اپنے کراپس، اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، جو کہ 2 ملین ایکڑ سے زیادہ ہے۔
माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है, और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुजुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, ना लकड़ी मुयस्सर है, इसलिए कि वो सारी वेट हो चुकी है और उसकी वजह से उसको जलाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद 23 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परसों से दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ देख रहे हैं और उसके अजाले के लिए हिदायत दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर वक्त आगाह होना चाहते हैं और उन्हें बताया जा रहा है और वो हिदायत दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 2010 के सैलाब में जब वो सदर पाकिस्तान थे, बड़े इफेक्टिव तरीके से पूरे मुल्क में रिलीफ का काम देखा था। हम उनकी एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया है और उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब 3 बार उन्होंने सिंध का दौरा करना चाहा, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। कल भी उनका दौरे का इम्कान है, लेकिन जो इस वक्त हालात बरसात किए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दौरा हो सकेगा। मैं इस वक्त में चाहता हूं कि हम एक दूसरे को संभालें। मैं अपने सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को उनकी मदद करें। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि जैसे 2010 में और 2011 में आप निकले थे और आपने इस सूबे के लोगों की हुकूमत के साथ मिलकर मदद की थी, ये एक इमरजेंसी उससे ज़्यादा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी मदद करें। मैं इसके साथ साथ दुकानदारों को और जो चीज़ें खाने पीने की हैं या इस सैलाब में टेंट्स हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं, तरपाल है, इनके जो बेचने वाले हैं उनसे कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, आप ब्लैक मार्केटिंग ना करें। हुकूमत सख्त इक़दामात लेगी, लेकिन हम आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला से डरें और इस वक्त में लोगों के साथ लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत के पहुँचने तक, वैसे हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हमारा रोड नेटवर्क 2010 और 2011 से बहुत बेहतर है। 2010 और 2011 में हमें लोगों के तक पहुँचने में मसला हो रहा था। इस वक्त
ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. ہمارے روڈز موسٹلی ایکسیسیبل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات وہاں لوگوں تک پہنچیں اور حکومت کے شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس مشکل میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیں. اس وقت مشکل ہے. ٹینٹس ہم مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا سٹاک ختم ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، آپ جگہ کا ذکر کریں، ہم نے ہر جگہ پہ ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہم نے باقی صوبوں سے بھی مدد لی ہے کہ ہمیں آپ ٹینٹس مہیا کر کے دیں تاکہ ہم لوگوں کو پہنچا سکیں، تاکہ ان کے سر پہ کوئی ٹیمپرری چھت ہو. اور جیسے ہی ہمیں مہیا ہوتے ہیں ہم سب کو پہنچائیں گے. لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں. کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے نہ دیں. اس سے اور تکالیف بڑھیں گی، کچھ بہتر نہیں ہوگا. میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ روڈوں کو بلاک کرنے کی بجائے اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے. آپ ایک جگہ روڈ بلاک کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے صوبے میں ہو جاتا ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ روڈوں کو کھلا رکھیں. ہم آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور حکومت انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہنچے گی. ہمیں اس امتحان میں صبر، بہادری اور ہمت کی ضرورت ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بزرگ بن کے مدد کریں. آپ کی حکومت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. قومی اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج ملک امان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. پولیس نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی جسے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے مسترد کر دیا. پولیس کی جانب سے اسلحہ برآمد ہونے پر پی ٹی آئی رہنما کا مزید 7 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا. وزیر توانائی خرم دستگیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ہدایت جو میں نے ہیسکو کو کی ہے وہ ہم کراچی الیکٹرک کو بھی کریں گے ریگارڈنگ ماڈرنائزیشن اور جو فیڈر سے لے کر ٹرانسفارمر تک ہمیں جانا ہے. جو ڈیٹیکشن بلز کے ایشوز ہیں، اوور بلنگ کے ایشوز ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں ابھی کراچی الیکٹرک سے ہماری گفتگو ہونی ہے، بلکہ گفتگو ہونی 2 ہاتھ ہونے ہیں. تو وہ ہم اس پر بات کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو جو بجلی کی فراہمی میں بہتری ہے وہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں نظر آئے گی. میرے یہاں آنے سے پہلے ہی پچھلے 2 ماہ میں کراچی الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے اور ایک دفعہ ان کے جو مالکان ہیں ان سے بھی اسلام آباد میں گفتگو ہو چکی ہے اور مجھے بہت توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جو مالی معاملات ہیں کراچی الیکٹرک کے جو کہ وفاقی حکومت کے ساتھ پینڈنگ ہیں، ہم ان کو بھی حل کرنے میں بہت اچھی پیش رفت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس پر بہت گفتگو بھی ہوئی ہے اور اس میں مختلف جو خاص طور پہ وزارت خزانہ کا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے. تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی الیکٹرک کمپنی کو ہمیں متون کرنا ہے یا برا کہنا ہے. میں پھر دوہرا دوں کہ مقصد چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ گجرانوالہ میرا شہر ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو بجلی کی بہتر فراہمی اور کم سے کم قیمت پر فراہمی اس کو یقینی بنایا جائے. لیکن آج جو ہے بہت اختصار کے ساتھ جو مین مقصد ہے
وہ یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم نے صارفین کے ریلیف کے لیے بہت بڑے اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں اگست میں جو جولائی میں بجلی کے استعمال کے بل آئے ہیں وہ پورے ملک میں ان پر احتجاج ہوا ہے، صارفین کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جون میں جو بجلی استعمال کی گئی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج جو تھا وہ لگ کر آیا ہے، اور اس پہ جو کہ کافی بڑی رقم تھی تو صارفین نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو جون میں بجلی کے فرادوں استعمال جو جون کی بجلی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج اگست میں جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں اس میں ہوا ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ NA-75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں دھاندلی کے الزام پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما فردوس شیخاوان، عثمان ڈار سمیت 6 افراد کو ذاتی حیثیت میں 30 اگست کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر 20 پریزائڈنگ افسران میں 3 لاکھ روپے بانٹنے کا الزام ہے۔ رہنماؤں پر انتخابی عمل رکوانے اور دھاندلی کا بھی الزام ہے۔ NA-75 الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما فردوس شیخاوان، عثمان ڈار سمیت 6 افراد کو ذاتی حیثیت میں 30 اگست کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ قطر میں دیوان امیری آمد۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری امیر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیری گارڈز کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو نیوکلیئر K2 K3 اس شہر میں ہیں کراچی میں، وہ بھی اس کے جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اس پر بھی نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جو تھر کول کے پروجیکٹس ہیں ابھی ہم امید کر رہے ہیں کچھ دنوں میں جو تھل نووا ہے 330 میگا واٹ کا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور 2 جو پروجیکٹس ہیں جو ابھی مکمل ہونے ہیں جن میں شنگھائی الیکٹرک کے 1320 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے جو کہ انتہائی اہم منصوبہ تھا اور ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ منصوبہ اس لیے اہم ہے کہ آج ہم جو بجلی بنا رہے ہیں اس میں عذاب عمرانی کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان میں جب بھی بجلی کی طلب بڑھتی ہے تو ہمیں فرنس آئل اور ڈیزل کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو انتہائی مہنگا ہے اور صارفین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ لیکن وزیر توانائی خرم دستگیر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صارفین کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ جولائی کے بجلی کے بلز پر پورے ملک میں احتجاج ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.cv اور دیکھتے رہیے نیوز 1۔